ایمان ہے وہ ایمان. تو یہاں پر وہ بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے. اب دیکھیں یہ نا خاص طور پہ حج والا معاملہ یہ بھی بہت توجہ طلب ہے. اس کے حوالے سے نا ہمارے معاشرے میں نا عام طور پر بڑی غفلت برتی جاتی ہے، بڑی غفلت پائی جاتی ہے. یعنی وہ سونے جواہرات، وہ مال پراپرٹیاں سارا کچھ رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم حج کہاں سے کریں. او بھائی بیچو ان کو، حج کرو. کیوں جو ہے نا حرام موت مرنا چاہ رہے ہو؟ کیوں بیچو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کے گھر کا حج کر سکتے ہوں ان پر حج فرض کر دیا ہے، اور جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ تمام جہانوں والوں سے بے پرواہ ہے. یعنی کفر کرے گا، انکار کرے گا، اللہ نے اس کو نعمت دی تھی، وہ حج کر سکتا تھا اور اس نے حج نہیں کیا. کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے. اب اس کو حدیث بھی ہے، اس حدیث شریف کا مفہوم ہے. حدیث کی سند میں تو اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں اس کی سند کمزور ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت بھی ہے نا، سورۃ آل عمران میں بھی ہے نا، تو اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یعنی اللہ کے گھر، مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے گھر کے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ حج نہ کرے تو رسول اللہ نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی اس طرف بڑی جو ہے نا غفلت برتی جاتی ہے کہ جب ہم فرض ادا کر لیں گے پھر جو ہے نا ہم حج کریں گے. بھائی کون سے فرض کی بات کر رہے ہو؟ ایک منٹ کون سا فرض؟ وہ جو بھائی بیٹیوں کی شادی اور وہ ساری چیزیں، وہ سارے فرض. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ لاکھوں کے جہیز اور یہ چیزیں بنائیں؟ آپ سادگی سے شادی کرو. اور آپ جو ہے سب سے پہلے جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ آپ اپنے گھر والوں کو وہاں گھر کا خرچہ بھی دے سکتے تھے اور آپ حج کا سفر کر سکتے تھے، اور اس وقت حج کی اپلیکیشنز جا رہی تھیں اور اس وقت آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے. اب آپ نے اگر حج میں تاخیر کی تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس چیز کے اوپر بھی جو لوگ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ اللہ سے مانگیں، اللہ ان کو اپنے گھر کا حج کرائے، اللہ انہیں اپنے گھر کی زیارت کروائے. اللہ اکبر. اس کی وہ ایک الگ دیوانگی کا سفر ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے نا، سچی بات ہے کہ جتنے مرضی بیان کر لو یہ سفر ہی دیوانگی کا ہے. یہ وہاں جا کے ہی پتہ چلتا ہے کہ حج پہ کیا ملتا ہے. یہ بیانوں میں میری اپنی ایک ذاتی ایک رائے ہے کہ اس پہ آپ جتنے مرضی بیان کر لو یہ دیوانگی کا سفر ہے. یہ جب بندہ وہاں پر حج کے سفر پہ جاتا ہے نا، یہ بندے کو تب ہی حج سمجھ آتا ہے. اس سے پہلے یہ بندے کو حج سمجھ نہیں آتا. یہ کیا چکر لگائے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. اللہ اس گھر میں رہتا بھی نہیں ہے. اللہ نے بس کہہ دیا یہ میرا گھر ہے، وہ اس گھر میں رہتا بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ تو اپنے عرش پہ ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کی مثال جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، وہ اس کی مثال جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا، غنی ہے، بذات خود محمود ہے. وہ اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بذات خود محمود ہے. تو وہ اس کے گھر کے چکر لگائے جا رہے ہیں، صفا مروہ کی صحیح ہو رہی ہے، اور جناب وہاں عرفات کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، مزدلفہ میں جا کے سوئے پڑے ہیں، رات وہاں پر مزدلفہ میں گزارنی ہے، پھر جا کے جمرات کے کنکریاں مارنی ہیں. وہاں شیطان بھی نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے، اس علامت کے طور پہ اس کو وہاں پر کنکریاں مارنی ہیں. اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں آتا جب تک یہ بندہ اس کو یہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صاحب استطاعت ہیں اللہ ان کو توفیق دے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ اللہ سے مانگے. انشاءاللہ اللہ بڑا غنی ہے. یہ قبولیت کا اس میں ہوتا ہے. اس میں وہ نہیں ہے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، مالداروں کو چھوڑ دیں، وہاں پر رہتے ہوئے بھی حج نہیں کر پاتے. وہاں پر رہتے ہوئے کاروبار میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ بس موت ہو جاتی ہے، حج نصیب نہیں ہو. اس سے اللہ تعالیٰ سے نا ہم اپنے آپ کو قبول کروائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. جو استطاعت نہیں رکھتے وہ ان کے اوپر فرض بھی نہیں ہے، بس وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں اسباب دے، اللہ ہم بھی جائیں، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں ہے. فرض انہی کے اوپر ہے جن کی استطاعت رکھتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوشش کریں کہ جو ہم لوگ جن کو جانتے ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو ترغیب دلائیں. یقین کریں اس کا بڑا فائدہ ہے. بعض اوقات وہ ان بندوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، ان کو اگر توجہ دلا دی جائے، ان کو سورہ آل عمران کی وہ آیتیں سنا دی جائے، وہ حدیثیں سنا دی جائیں، وہ متوجہ ہو جائیں اور وہ حج کر لیں اور وہ ہمارے کھاتے میں لکھا جائے. کیونکہ جو کسی کو کسی نیک عمل کی طرف بلاتا ہے نا اور پھر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کرنے والے کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن جو اس کو ترغیب دلاتا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں وہ پتہ نہیں کتنے حج ہمارے کھاتے میں لکھے جائیں ہماری وجہ سے.